دوستو، روشنی ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ صدام حسین کو پھانسی کیوں دی گئی تھی۔ سابق عراقی صدر صدام حسین اپنی پھانسی سے کچھ وقت پہلے انگریز سپاہی سے کوٹ کیوں مانگ رہے تھے؟ کیا صدام حسین ابھی بھی زندہ ہے؟ پھانسی کے 12 سال بعد سابق عراقی صدر صدام کی لاش کس حالت میں نکلی تھی اور ان کے مقبرے کو کس نے اور کیوں تباہ کیا تھا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو عرب دنیا کے سب سے بہادر مسلمان حکمران سابق عراقی صدر صدام حسین کی موت کے بارے میں کچھ ایسے حقائق بتائیں گے جو یقیناً آپ کے لیے حیران کن ہوں گے۔ دوستو، آج سے تقریباً 15 برس پہلے 30 دسمبر سال 2014 مطابق 10 ذی الحج 1427 ہجری عید الاضحیٰ کے دن سابق عراقی صدر صدام حسین کو پھانسی دی گئی تھی۔ انہیں عراق کی اعلیٰ عدالت نے جیل میں 1982 میں 148 لوگوں کی ہلاکت کے الزام میں پھانسی کی سزا سنائی تھی۔ دوستو، ان افراد کو صدام حسین پر قاتلانہ حملے کے الزام میں گرفتار کرنے کے بعد ہلاک کر دیا گیا تھا۔ صدام حسین کی پھانسی کے مناظر کی ویڈیو انٹرنیٹ پر پھیلائی گئی تھی اور لاکھوں افراد نے عظیم مسلمان حکمران کو کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے پھانسی کا پھندا بنتے ہوئے دیکھا تھا۔ صدام حسین کی پھانسی کی کارروائی کی نگرانی کرنے والے فوجیوں نے اب یہ راز لوگوں تک پہنچایا ہے کہ ایک امریکی پہرے دار سے صدام حسین نے کہا کہ مجھے کمبل یا گرم کوٹ لا کر دو۔ ان کی خواہش پر امریکی فوجیوں نے انہیں گرم کوٹ لا کر دیا اور پھر حیران ہو کر پوچھا کہ یہ کوٹ کیوں پہنا ہے، جس کے جواب میں صدام حسین نے کہا تھا کہ مجھے شدید سردی لگ رہی ہے۔ جب امریکی فوجی صدام حسین کو پھانسی کی سزا دینے کے لیے لے جا رہے تھے تو فوجیوں نے صدام حسین سے پوچھا کہ ان کی آخری خواہش کیا ہے۔ اس پر صدام حسین نے پھر کہا کہ مجھے پہننے کے لیے میرا کوٹ دیا جائے۔ خواہش کے مطابق کوٹ دیا گیا۔ فوجی نے پھر حیران ہو کر پوچھا، کوٹ کیوں پہنا ہے؟ صدام حسین نے جواب دیا، آج ٹھنڈ بہت ہے، ایسا نہ ہو کہ میرا جسم سردی سے کانپے اور عراق کے لوگ یہ سمجھے کہ ان کا لیڈر موت کے ڈر سے کانپ رہا ہے۔ دوستو، صدام کے آخری ایام میں ان کی حفاظت پر مامور فوجیوں کے مطابق صدام اپنی زندگی کے آخری لمحات میں سکون سے سرشار تھے اور ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ چھائی ہوئی تھی۔ ایک فوجی نے بتایا کہ صدام حسین نے اپنی پسند کا ناشتہ طلب کیا اور اس کے بعد وضو کر کے نماز فجر ادا کی۔ پھر وہ پھانسی کے فیصلے پر عمل درآمد کے انتظار میں اپنے بستر پر بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگے۔ صدام کے چہرے پر اطمینان تھا، جبکہ امریکی فوجی اہلکار صدام کی مسکراہٹ سے بہت زیادہ خوف محسوس کر رہے تھے اور موت کا سامنا کرتے ہوئے صدام کے انتہائی سکون کے سبب ان فوجیوں کا گمان تھا کہ عنقریب کوئی بم دھماکہ کر دیا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ صدام حسین کی جسم کو ان کے آبائی قصبہ الحجوہ میں دفن کیا گیا، پھر اس پر مقبرہ بنا دیا گیا۔ امریکی صدر جارج ڈبلیو بش نے خود سابق عراقی صدر کی لاش کو ایک فوجی ہیلی کاپٹر کے ذریعے بغداد سے شمالی شہر تکریت میں منتقل کرنے کا حکم دیا تھا۔ صدام کے قبیلہ بنو نصر کے سربراہ شیخ منافع علی کے پاس لاش کی وصولی سے متعلق ایک دستخط شدہ خط موجود ہے۔ اس میں انہوں نے اس بات سے بھی اتفاق کیا تھا کہ میت کو بلا تاخیر تدفین کر دی جائے گی۔ دوستو، اس کے بعد سے ہر سال 28 اپریل کو صدام حسین کی قبر پر لوگوں کی بڑی تعداد کی آمد ہوتی۔ یہ ان کی سالگرہ کا دن ہے اور اس روز وہاں آنے والوں میں اسکول کے بچے تک شامل ہوتے ہیں۔ 2018 میں یہ اعلان کیا گیا تھا کہ صدام حسین کے مقبرے کو شیعہ ملیشیا پر مشتمل الاسد الصحابہ نے ایک فضائی عملے میں مسمار کر دیا ہے، جبکہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ صدام حسین کا مقبرہ کھلا ہوا ہے۔
بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کی بیٹی حالہ ایک نجی طیارے میں سوار ہو کر تکریت آئی تھی اور وہ اپنے والد کی باقی بچے ہوئے باڈی کو وہاں سے اردن ساتھ لے گئی تھی۔ ڈیلی مانیٹر کی ایک رپورٹ کے مطابق جامعہ کے ایک پروفیسر کا کہنا ہے کہ یہ ناممکن ہے۔ انہوں نے اپنی شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا تھا کہ حالہ کبھی بھی عراق واپس نہیں آئی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ صدام حسین کی باقیات کو کسی خفیہ جگہ پر منتقل کر دیا گیا ہو، مگر کوئی نہیں جانتا کہ کس نے یہ کام کیا ہے اور اس کو کہاں منتقل کیا گیا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ صدام حسین کے مقبرے کے ساتھ وہی معاملہ پیش آیا ہو جو ان کے والد کی قبر کے ساتھ پیش آیا تھا۔ ان کے والد کی قبر کو نامعلوم افراد نے دھماکے سے اڑا دیا تھا۔ ایک اور حیران کن بات یہ ہے کہ عراق میں صدام حسین کے چاہنے والے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ صدام ابھی بھی زندہ ہے۔ ان کا خیال ہے کہ صدام حسین کو سولی پر نہیں چڑھایا گیا تھا۔ ان کا خیال یہ بھی ہے کہ صدام ابھی مرا نہیں بلکہ ان کے کسی ہمشکل کو پھانسی دے دی گئی تھی۔ دوستو، عراق کے سابق صدر صدام حسین کی سیکیورٹی پر مامور 12 امریکی فوجی ان کی زندگی کے بہترین دوست تو نہ تھے، تاہم وہ ان کے آخری ایام میں بہترین ساتھی رہے۔ یہ 551 ملٹری پولیس کمپنیوں سے منتخب ہوئے تھے اور انہیں سپر 12 کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک کا نام ول بارڈن ورفر تھا، جس نے بعد میں ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے صدام حسین کی زندگی کے آخری دنوں کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ جب صدام کو پھانسی دینے والے اہلکاروں کے سپرد کیا جا رہا تھا تو ان کے تمام محافظوں کی آنکھوں میں ہنسو تھے اور زار و قطار رو رہے تھے۔ اپنے ایک ذاتی ہیڈم کا حوالہ دیتے ہوئے کتاب کے مصنف بارڈن نے لکھا ہے کہ ہم نے صدام کو کبھی بھی نفسیاتی مریض اور قاتل کے طور پر نہیں دیکھا، ہم اسے گرینڈ فادر کے طور پر دیکھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ صدام اپنے آخری دنوں میں اپنے قیمتی ایکسرسائز اور بائک جسے وہ بون کہتے تھے پر بھی بیٹھا کرتے تھے اور وہ میٹھا کھانے کے بہت شوقین تھے۔ بارڈر ورفر کہتے ہیں کہ آخری ایام میں صدام کا دوسروں کے ساتھ رویہ بہت نرم تھا اور انہوں نے یہ تاثر نہیں چھوڑا کہ اگر مجھے میرے اپنے پیسے کو استعمال کرنے کی اجازت ملے تو میں تمہارے بیٹے کی تعلیم کے اخراجات ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مصنف کا کہنا ہے کہ ایک شب ہم نے دیکھا کہ ایک 20 سالہ سپاہی ڈوسن اپنے سائز سے بڑا سوٹ پہن کر اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ سوٹ اسے صدام حسین کی جانب سے تحفے میں دیا گیا تھا۔ اپنی پھانسی سے کچھ ہی دیر پہلے صدام حسین نے ایک امریکی فوجی اسٹیو کو باہر بلایا اور اپنی کلائی پر بندھی گھڑی اسے دے دی۔ آج بھی وہ گھڑی جارجیا میں اسٹیو کے گھر میں محفوظ ہے اور اس کی ٹک ٹک کی آواز آج بھی سنائی دیتی ہے۔